بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلیم، لیکچرار علوم اسلامیہ، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج مٹیاری، ایک مرتبہ پھر آپ کی اسکرین پر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسلامیات لازمی 11ویں جماعت کے لیے مختصر سوال و جواب کے ایک سیریز شروع کر چکے ہیں، جس کی 2025 کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے 10 سوال جو مختصر ہوں گے اس کو منتخب کیا ہے۔ پہلا سوال ہے سیاہ ستہ اور ان کے مصنفین کے نام لکھیے۔ اس کا جواب ہوگا صحیح بخاری لکھی ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے۔ صحیح مسلم لکھی ہے امام مسلم بن حجاج بن مسلم بن قشیری نے۔ جامعہ ترمذی نمبر 3 جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ نمبر 4 ہے سنن ابی داؤد لکھی ہے امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے۔ سنن نسائی امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی نے لکھی ہے یہ کتاب۔ سنن ابن ماجہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ زمین نے لکھی ہے یہ کتاب۔ یہ سیاہ ستہ کی 6 کتاب ہیں جن کے کتاب کے نام اور جنہوں نے یہ تصنیف کی ہے ان کے نام آپ کی اسکرین پہ رہے۔ برائے مہربانی یہ نوٹ کر لیجئے گا، اگر آپ کے فائنل پیپر میں سوال آ جاتا ہے تو اس میں یہ آپ جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے توحید اور شرک کی اقسام بیان کریں۔ جواب ہے اس کا توحید ذاتی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا، اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو والدین ہیں اور نہ ہی اولاد یا کوئی رشتہ دار ہیں۔ توحید صفاتی، اللہ تعالیٰ اپنی تمام ذاتی صفات میں اکیلا ہے، جس کمال درجے کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں کسی اور میں نہیں۔ توحید فعلی، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اعمال اور افعال خاص ہیں وہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ تھی توحید کی صفتیں جو ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد شرک کی بھی 3 اقسام ہیں جس کو ہم بیان کریں گے، ابھی آپ کے اسکرین پہ وہ بھی آنے والی ہیں۔ یہ برائے مہربانی اگر آپ کے فائنل پیپر میں آ جاتا ہے سوال کہ توحید اور شرک کی اقسام بیان کریں تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں، اور جو آپ کے مطلوبہ نمبر ہوں گے وہ اس جواب کے مطابق آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شرک کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی صورت جیسا سمجھنا اور اس کے برابر رتبہ دینا، یا ایک سے زائد خدا کو تسلیم کرنا، یا اس پاک ذات کے ساتھ کسی اولاد کو شریک کرنا، شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ صفات میں شرک یہ دوسری صفت ہے، شرک کی قسم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں جیسی صفت کسی اور میں سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی صفت جیسے علم و قدرت، سمیع، بصیر، رزاق، وہاب یا قادر جیسی صفات کی تشبیہ کسی اور کو دینا، شرک فی الذات صفات ہے۔ صفتوں کے تقاضوں میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اس کی خوبی اور خصوصیت ہے جس کی تقاضا یہ ہے کہ وہ خوبی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے۔ رزاق ہونے کے ناطے صرف اس سے رزق طلب کیا جائے، اگر کسی اور سے طلب کیا گیا تو یہ شرک شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفتوں کے شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لمبی کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ بآسانی اپنے نوٹس بنا سکیں اور جو وہ اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے وہ لکھ سکیں۔ سوال نمبر 3 ہے ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے؟ جواب ہے ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا یہ سلسلہ آپ علیہ السلام پر مکمل ہو گیا ہے، اور یہ عقیدہ اسلامی ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ دیکھیں، اس طرح یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ رات اور دن کے جو اوقات مقرر ہیں، دن میں سے رات اور رات میں سے دن تو ہو سکتا ہے، لیکن
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سوال نمبر 4 ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات لکھیں۔ جواب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 5 اول العظم انبیاء کرام میں سے ایک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت سی خصوصیات ہیں، چند ایک بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر پہلی ہے افاقیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام نسلوں، قوموں اور علاقوں کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر دوسری ہے اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں کو منسوخ کر چکی ہے اور کامیابی صرف ان کی شریعت پر عمل کرنے میں ہے، اتباع رسول میں ہے، اطاعت رسول میں ہے۔ عملیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت عملی نمونہ فراہم کرتی ہے جو کہ تمام احکامات پر عمل کرنے کی رہنمائی کرتی ہے۔ جامعیت۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی ہیں۔ ختم نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور آپ کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 5 ہے 4 فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں لکھیں۔ جواب، فرشتوں میں 4 فرشتے افضل ہیں جن کے نام اور ذمہ داریاں یہ ہیں۔ نمبر پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانا، نافرمان قوموں کو سزا دینا اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمے بارش برسانا، بادلوں اور ہواؤں کا نظام اور رزق پہنچانا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، آپ کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ، ان کے ذمے روح قبض کرنے کا کام ہے۔ نمبر 4 حضرت اسرافیل علیہ السلام، آسمان پر انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت قائم کرنے کا حکم ہو تاکہ سور پھونک سکیں۔ یہ سور پھونکیں گے۔ یہ تھے 4 فرشتے جن کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ جواب، مرنے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے درمیان کے وقت کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ برزخ تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے، آپ صحیح کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 7 ہے مشہور آسمانی کتب کا تعارف اور انبیاء کرام کا نام لکھیں۔ جواب، آسمانی کتب اور انبیاء کرام کے نام یہ ہیں: تورات جو کہ نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور جو کہ نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ 4 مشہور آسمانی کتب تھی جو کہ ان انبیاء کرام کو ملیں۔ سوال نمبر 8 اعجاز قرآن کسے کہتے ہیں؟ جواب، اعجاز قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ ہے جس میں فصاحت و بلاغت اور وہ تاثیر موجود ہے جو قرآن مجید کو دیگر تمام کتابوں سے منفرد و ممتاز بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے پر ثبوت دیتی ہے۔
سوال نمبر 9 ہے، نماز کی شرائط بیان کیجیے۔ جواب، نماز کی شرائط درج ذیل ہیں۔ اسلام، سب سے پہلی جو شرط ہے اسلام کا ہونا، عقل کا ہونا، ستر عورت، استقبال قبلہ کی طرف منہ کرنا، نماز سے پہلے جسم کا پاک ہونا، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا اور صاف ہونا، نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، نماز مقررہ وقت پر ادا کرنی چاہیے، یہ شرط ہے، اور نیت کرنا، یہ شرائط ہیں نماز کے صحیح ہونے کے۔ آخری سوال ہے ہمارا، صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ یہ زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے۔ اس کا جواب ہوگا، صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہیں جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب جتنا مال ہو۔ نصاب زکوٰۃ سے مراد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس جتنی نقد رقم یا تجارتی مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ آج کے ہمارے سوالات تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔